ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے ذکر کیا کہ بہت سے ایسے مواقع ماضی میں بھی ہم نے دیکھے ہیں جب لوگوں کو غالباً لگا کہ شاید اب مڈل ایسٹ میں کوئی تبدیلی آ جائے گی، بٹ پھر وہ موقع آ کے گزر جاتا ہے. اس دفعے کیا سچ مچ کچھ مختلف ہے، یا اس دفعے بھی ہم وی آر جس کو کہتے ہیں کہ ایکسپیکٹنگ اے لاٹ مگر شاید ہو نہ اس خطے میں؟ بہت شکریہ عرفہ، بہت شکریہ. تھینک یو فار ڈوئنگ کانورسیشن اس موضوع پہ، کیونکہ اس وقت جو دنیا میں ہو رہا ہے بالخصوص مشرق وسطیٰ میں، لیکن پوری دنیا میں، وہ ایک بہت بڑی بذات خود ایک تبدیلی ہے. اور یہ تبدیلی جو ہم جس کو آپ تبدیلی کہیں یا نہ کہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں، وہ اس تبدیلی کا ایک حصہ ہے. میری پہلی آپ نے سوال پوچھا کہ کیا کچھ مختلف ہوگا. مختلف تو ہو گیا، اب اس مختلف کا نتیجہ کیا ہوگا دیٹ نو ون نوز. آئی تھنک جو وہ پہلے آپ نے کلپ دکھائے تھے، فار ونس میں نے ڈونلڈ ٹرمپ جب بول رہے تھے تو میں نے سر ہلایا کہ ہی از رائٹ وین ہی سیڈ کہ کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا. ایک تھوڑی سی مجھے اگر آپ اجازت دیں، آپ کی جو ابتدائیہ تھا اس میں تھوڑی سی ایک ایڈیٹوریل ٹویک کا، وہ یہ ہے کہ تبدیلی تو مشرق وسطیٰ میں باقاعدہ آتی رہی ہے، بلکہ بہت زیادہ آئی ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ ہر وقت تبدیل ہو جاتا ہے. جو چیز نہیں آتی وہ ہے استحکام. اور کئی بار ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے، جو ابھی بھی شاید ہے، وہ کوئی یار تبدیلی آئے گی، کچھ چینج ہوگا اور اس کی وجہ سے جو ہے یہاں استحکام ہو جائے گا. استحکام آنے کا میرے خیال میں ابھی بھی گنجائش نہیں ہے. آئی ڈو اسٹل تھنک کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تبدیلی ہو یا نہ ہو، اٹ از دی بگننگ آف ایون مور ٹرموائل. سو مجھے ٹرموائل کی اردو آپ مجھے بہتر سمجھا دیں گی، لیکن یہ جو ہے، یہ دیکھنا تبدیلی تو ہوتی ہے کہ ایک اسٹیٹ ہوئی اور وہ چینج ہوئی اور ایک اور اسٹیٹ آ گئی. اینڈ یو آر رائٹ کہ وہ تبدیلی نہیں آتی کیونکہ ایک اور اسٹیٹ نہیں آتی، پھر ایک اور تبدیلی آ جاتی ہے. وہ جو کانسٹنٹ تبدیلی کا عمل ہے، جس کو آپ ٹرموائل کہیں، جس کو آپ انارکی کہیں، جس کو آپ طوفان کہیں، یہ ابھی بھی اس کی زد میں ہے. اور پچھلی بار جب آپ کے پروگرام پہ اس موضوع پہ بات ہوئی، زاہد حسین صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ تھے، تو میں نے لفظ استعمال کیا تھا جب ہم یہ بالکل شروع ہو رہا تھا سیریا کا، کہ جو پرماننٹ پروجیکٹ آف ری ڈیزائننگ دا مڈل ایسٹ، تو وہ پرماننٹ پروجیکٹ آف ری ڈیزائننگ دا مڈل ایسٹ ابھی بھی جو ہے قائم اور دائم ہے. اور یہ اس میں ایک چال ہے، اس کی آخری سٹیٹ نہیں. سر واٹ ڈو یو مین، ذرا ایکسپلین کریں نا، جو شاید اتنا اس کو فالو نہیں کرتے، کہ یہ پرماننٹ ری ڈیزائن کس کا ہے اور کیا مقصد ہے اس کا؟ اچھا، ویری نائس. ری ڈیزائن کس کا تو ایک ازمپشن یہ ہوتی ہے نا کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ہاتھ ہے جس نے سب چالیں سیٹ کی ہوئی ہیں. اب یہ تو کلیئر ہو گیا ہے کہ ہاتھ بہت ہے، چالیں سیٹ کسی کی نہیں. آن دس ون لیٹ اس ٹیک ڈونلڈ ٹرمپ آن ہز ورڈ کہ چالیں امریکہ کی بھی ہیں، روس کی بھی ہیں، بائی ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ. سرٹنلی ترکی کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ نے ایران کا ذکر کیا، جارڈن کے بارے میں ہم سنتے نہیں ہیں، لیکن اس کی جیوگرافی اور ہسٹری ایسی ہے، اور خصوصاً جو اس کے بعد اسرائیل نے ہے جس نے سب سے زیادہ موو کیا. تو ہاتھ بڑوں کے ہیں، لیکن ایسی نہیں ہے کہ کوئی اسکرپٹڈ گیم ہے. پرماننٹ پروجیکٹ کا میرا مراد یہ ہے کہ ایک طرح تو آپ جا سکتے ہیں رومنز اور گریک کے تک، لیکن اگر آپ ریلیٹیولی ریسنٹ بھی دیکھیں، جس کو ہم سائکس پیکو کہتے ہیں، کہ جنگ عظیم سے پہلے ایک طرح سے فیصلہ ہو گیا کہ یار اس کا بٹوارا کر دیتے ہیں، تیرا ہے میرا. وہ فرینچ اور برٹش ڈپلومیٹ کے 2 نمبر کے بیٹھے، انہوں نے لائنیں شائنیں لگائیں. انہوں نے کہا یار ایک بھائی کو بنا دو سیریا کا بادشاہ، ایک کو بنا دو جارڈن کا بادشاہ. ہم نے ویسے کہا تو ان کو سعودی عربیہ تھا، لیکن وہاں کچھ اور ہو گیا، بیچ میں اسرائیل بھی بن رہا تھا. سو یہ جو ساری کھچڑی ہے، پارٹلی ایسا نہیں ہے کہ اس کی وہ نہ ہوتا تو سب کچھ ٹھیک ہوتا، لیکن اس کا جو پروکسیمٹ کاز ہے وہ ایک سائکس پیکو بنا جب یہ بٹوارے کی گیم شروع ہو گئی. اور وہ گیم I would argue, most historians will agree, I think, کہ وہ گیم ابھی بھی چل رہی ہے. وہ کہانی ختم نہیں ہوئی. وہی جو تبدیلی تھی نا، اپنی طرف سے انہوں نے لکیریں لگائیں، تبدیلی ہو گئی، وہ تبدیلی ہوئی کوئی نہیں. سو اگر ہم سیریائی کا دیکھیں، سیریا تو بیچارہ اتنا تبدیل ہوا ہے. پہلے وہ بادشاہ آئے، پھر انہیں ہٹایا، پھر باتس ریولوشن آئی، پھر اسد صاحب آئے. انہوں نے بہت لمبا عرصہ یقیناً کیا، لیکن ان ٹرموائل کیا. اس کے بعد لگا اچھا تبدیلی ہو گئی ہے، وہ چلے گئے ہیں. ان کا تو بیٹا جو ہے وہ ڈینٹسٹ ہے بیچارہ ولایت میں، وہ کیا کرے گا. پھر وہ آیا، وہ ان سے بڑا جو ہے ایک طرح سے اتھارٹیرین بن گیا. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ چیس بورڈ ہے. ایک چھوٹی سی ایک جملہ میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا، میں جب ینگ تھا، بچہ تھا، تو میں سوچتا تھا مڈل ایسٹ کو مڈل ایسٹ کیوں کہتے ہیں؟ اگر یہ ایسٹ ہے تو ایسٹ کا مڈل تو نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ آف دا ورلڈ ایسا ہے، اس کی جیوگرافی ایسی ہے
کہ یہ بساط بن جاتی ہے ہر اس موقع پہ جب بہت تغیر اور تحیر ہو دنیا میں, which is what we are seeing today. بٹ ڈاکٹر صاحب, جو تبدیلی کی ہم نے آپ نے ذکر کیا, جیسے وہی آپ نے بات کی سیریا کا ذکر کر لیا, عراق میں ہم نے بہت تبدیلی دیکھی, اب اس کا اثر ہو سکتا ہے کہ جارڈن پر جائے, شاید ہمیں ایجپٹ میں بھی نظر آئے. بٹ آن دی ادر ہینڈ یہ وہ ریجن بھی ہے جس میں جو گلف کے اسٹیٹس ہیں شاید ان سے زیادہ اسٹیبلٹی بھی کہیں نہیں ہے. اینڈ بائی اسٹیبلٹی شاید میرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ حکمران ہیں وہ اب دہائیوں سے حکمران ہیں. دیکھیں نا, اسی طریقے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عراق, لیبیا, سیریا میں تبدیلی آئی کیونکہ جو دہائیوں سے حکومت کر رہے تھے وہ آخر کار, چاہے وہ صدام حسین تھے, قذافی تھے, اور اب یہ اسد, یہ فیملیز گئی ہیں. ایجپٹ میں بھی خیر مبارک کی ہم نے دیکھی اینڈنگ, بٹ اس کے بعد پھر ملٹری جو تھی اس نے اپنے قدم دوبارہ جما لیے. سو the kind what I meant by lack of change was the fact کہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ کافی عرصے سے, سالوں سے, دہائیوں سے وہی لوگ حکومت کرتے آتے ہیں اور وہ کنٹرول میں. ہاں بالکل صحیح, اور وہ کنٹرول میں, آپ نے بالکل درست کہا. لیکن دیکھیں نا, یہ بھی سوچیں کہ یہ کنٹرول میں تو اسد صاحب بھی تھے نا بڑے عرصے تک, فل کنٹرول میں تھے. اس سے پہلے ایجپٹ میں. سو جب کنٹرول جو ہے وہ اتھارٹیرین ہو اور وہ سخت ہو تو اس کو تبدیل کرنے کا طریقہ ایک طرح سے صرف وائلنس رہ جاتا ہے, کیونکہ کوئی ڈیموکریٹک یا دوسرا آپ کے پاس ایسا حربہ نہیں ہوتا. میں بڑے مؤدبانہ طریقے سے گزارش کروں گا کہ اگر ہم دنیا کا چیس بورڈ دیکھیں تو جس کو ہم گلف کہتے ہیں اس میں ایک سٹیبلٹی تو ہے, لیکن وہ بہت زیادہ فورس سٹیبلٹی ہے. ترکی از اے ڈفرنٹ ایشو. ایران میں جو سٹیبلٹی ہے وہ ایک ایسی رجیم سے ہے جو ایک ریلیجس اتھارٹیرین رجیم ہے. جو گلف میں آپ کی سٹیبلٹی ہے وہ بادشاہتوں سے ہے اور ان کی اس دولت سے ہے. دیکھیں نا, اگر آپ سعودی عربیہ ہی دیکھ لیں, اس وقت جو سعودی عربیہ کے فرما روا ہیں, جو ان کے بادشاہ ہیں, وہ ابن سعود کے آخری بیٹے ہیں. اس کے بعد there has to be a generational change. in some ways de facto وہ ہو گئی ہے, لیکن جو لوگ سعودی پالیٹکس سٹڈی کرتے ہیں وہ سانس روک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ سعودی عربیہ کی ہسٹری میں پہلی بار ہوگا ایک ملک جس کا نام ہی ایک خاندان پہ ہے. اگر سو کہنے کا مقصد یہ نہیں, میرا کام جو ہے وہ I do not know کہ فیوچر میں کیا ہوگا, لیکن اگر آپ دنیا کی کہیں بھی علاقے دیکھیں تو یہ جو ایریا ہے, کئی بار جب آپ کو سپوزڈ کنٹرولڈ اسٹیبلٹی نظر آتی ہے تو اس کی ایک بہت کاسٹ ہوتی ہے, اس کی وہ ایک بڑی قوت سے ڈالی ہوئی ہوتی ہے. سو ان اے وے آئی تھنک ایوری ون ول اگری کہ دا ریجن, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کہیں بھی ہو سکتا ہے. جارڈن میں ہو سکتا ہے. جارڈن میں ہم نے پچھلے 4-5 سال میں جب سے شاہ حسین کا انتقال ہوا ہے تو وہ خاندان کے اندر جو مسائل ہیں, دیکھیں نا, ان کے بھائی نے بننا تھا, اس کے بجائے انہوں نے آخری وقت پر کہہ دیا نہیں میرا بیٹا بنے گا. بیٹے نے کہا اچھا میرا جو چاچا ہے وہ میرے بعد ہوگا, اس کے بعد کہا نہیں اب میرا بیٹا ہو گیا وہ ہوگا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وی شوڈ کیپ این آئی آن دس. اگین آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ کہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا, آئی ڈو ناٹ نو, جسٹ لائک ڈونلڈ ٹرمپ. لیکن آل آف دیز ایریاز آر رائپ فار وہی جو تغیر اور تحیر ہے. ان اے وے دیکھیں نا, ڈیموکریسی کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے, اچھی چیز ہے بری چیز ہے, لیکن دا بیسٹ آرگومنٹ فار ڈیموکریسی از کہ وہ ایک طرح سے ایک کیلنڈر بنا دیتا ہے تبدیلی. اچھا ہو یا برا ہو, ٹھیک ہو یا غلط ہو, لیکن ایک پروسیجرل معاملہ ہو جاتا ہے. سو یہ والا جو ایریا ہے اس میں تو مجھے کوئی اسٹیبل نظر نہیں آتا. ترکی یقیناً ایک طرح سے اسٹیبل ہے, لیکن ترکی میں بھی ایک حکومت ہے جو اب ایک بہت بڑے عرصے سے. اچھا now the point here is کہ آگے کیا ہوگا. آگے میرے خیال میں I do not know کیا ہوگا, لیکن in all likelihood یہ جو ابھی آپ تصویریں دکھا رہی ہیں these are very unusual کہ جو آپ کی ایک نئی supposed حکومت بن بھی گئی ہے اس کو پلیس کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ یار یہ طالبان جیسے اسلامی ہے یا یہ عراق جیسے کنٹرولڈ لوگ ہیں, رائٹ. سو عراق کی ہم نے بات کی تو عراق میں خبر نہ آنا, ایک صرف جملہ, خبر نہ آنا جو ہے وہ سٹیبلٹی نہیں ہوتا. خبر کو روکنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں نا. عراق سے اگر خبر نہیں آ رہی اس کا یہ مطلب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عراق اس وقت بڑا سٹیبل ہے.